ازا خانہ حسین اب گردشیں رہیں گی، میرے گھر سے دور دور اب گردشیں رہیں گی، میرے گھر سے دور دور رہتا ہے جو زمانے میں۔ ایک صلوات پڑھ دے باز بلند جی، آخری شعر ملازم میں، رہتا ہے جو زمانے میں، اور پانی پلا سکے نا جو نام حسین پر، پانی پلا سکے نا جو نام حسین پر، ہوگا بروز حشر وہ کوثر سے دور دور، ہوگا بروز حشر وہ کوثر سے دور دور رہتا ہے جو صلوات پڑھنا ہم تلا دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، فزت برب الکعبہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ارباب اعزا، آج کی صبح وہ صبح تھی کہ جب ابن ملجم کی تلوار کا وار امام کے سر پر حالت سجدہ میں ہوا۔ وار لگنے کے بعد جو امام نے پہلا فقرہ کہا ہے بہت ہی معنی خیز فقرہ ہے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ مولا کائنات کا پہلا فقرہ ہے، اور دوسرا فقرہ اور سن لیجئے، علامہ شہید مطہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام نے اس فقرے کے فوراً بعد جو دوسرا جملہ کہا وہ یہ تھا کہ ابن ملجم کو پکڑ کر لایا جائے، ابن ملجم کو پکڑ کر لایا۔ دیکھیے اس میں امام کی کیا حکمت تھی۔ امام کے سر پر بہت گہری تلوار لگی ہوئی ہے، خون میں بجھی ہوئی تھی،
اس کے بعد امام نے پہلا جملہ کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور دوسرا فقرہ کہا کہ ابن ملجم کو پکڑ کر لایا جائے۔ اگر مولا یہ نہ کہتے تو پورے کوفے میں خون خرابہ ہو جاتا، خون کی ہولی کھیلی جاتی کوفے کے اندر۔ چونکہ امام یہ چاہتے تھے ایسے حالات پیدا نہ ہوں، امام نے خود حکم دے کر اپنے قاتل کو بلا لیا۔ اب جب امام کا قاتل امام کے سامنے ہے تو جو فیصلہ ہے وہ امام کریں گے، عوام کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ کرے گی۔ اب دیکھیں امام نے اتنی احتیاط سے کام لیا کہ اپنے قاتل، اب اس کے بعد میں امام نے یہ جملہ کہا، اور اب امام حسن سے کہا کہ بیٹا آگے بڑھ کر نماز پڑھاؤ۔ امام حسن آگے نماز پڑھانے کے لیے بڑھے۔ اب عزادارو تصور کیجئے گا کہ مسجد کوفہ میں اتنا زخم کھانے کے بعد، اتنا گہرا زخم لگنے کے بعد امام کو مسجد کی محراب کے سہارے، اس کا سہارا دے کر امام کو بٹھا دیا گیا، لیکن زخم اتنا گہرا تھا کہ کبھی امام دائیں جانب اور کبھی میرا مولا بائیں جانب برابر کہنا چاہیے کہ جھک رہے تھے، کہ اسی اثناء میں نماز تمام ہوئی۔ جب نماز تمام ہوئی تو ابن ملجم کو ہاتھوں کو باندھنے کے بعد امام کی خدمت میں پیش کیا۔ یہی امام چاہتے تھے، یہ اگر امام ایسا نہ کرتے تو بہت بڑا واقعہ ہو جاتا۔ اب امام نے اس سے پہلا سوال کیا کہ اے ابن ملجم، کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ تو اس نے کہا مولا آپ بے شک میرے بہت اچھے امام ہیں، لیکن جس کو دوزخ اپنی طرف کھینچ رہا ہو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اور اس کے بعد میں امام نے کہا بیٹا حسن اس کے ہاتھوں کو کھولا جائے۔ میں کہوں گا مولا آپ اپنے قاتل کے ساتھ اس شفقت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ کھلوا رہے ہیں جس نے ابھی آپ پر وار کیا تھا۔ مولا ذرا کل کربلا میں آ کر دیکھیے گا، آپ کی بہنیں ہوں گی، آپ کی بیٹیاں ہوں گی تو بے مقنع و چادر ہوں گی، ان کے ہاتھوں کو پس گردن باندھ دیا جائے گا۔ بس ارباب عزا اب امام زخم کے عالم میں تڑپ رہے ہیں کہ اسی اثناء میں کسی نے لا کر امام کو شربت کا جام دیا۔ جیسے ہی امام نے شربت پر نظر کی، فوراً میرا کریم امام کہتا ہے بیٹا حسن ایسا ہی شربت کا جام میرے قاتل کو دے دو۔ میں کہوں گا میرے کریم امام اپنے قاتل کا اتنا خیال ہے، لیکن کل آ کر دیکھیے گا کربلا میں یہی مسلمان ہوں گے جو فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جو ہاتھوں میں خالی پودے لیے ہوئے صدائے التج بلند کر رہے ہوں گے، لیکن کوئی ان بچوں کو پانی پلانے والا نہ ہوگا۔ اے مولا آپ کا پوتا علی اصغر ہوگا جس کے لیے چند قطرے پانی کا سوال کیا جائے گا، اسے تیرے سے شعبہ کا نشانہ بنا دیا جائے گا۔ بس ارباب عزا اب امام کو مسجد سے لے چلنے کی تیاریاں ہیں۔ امام حسن چاہتے ہیں کہ مولا کو ان کے پیروں پر کھڑا کیا جائے، لیکن مولا اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو سکے۔ کہتے ہیں بیٹا حسن مجھ کو لٹا کر لے کے چلو، میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں۔ اب امام کو باقاعدہ گلیم میں ایک کمبل میں امام کو لٹایا گیا اور مسجد سے لے کر چلے۔ عزادارو چند منٹ کی زحمت ہے، چاہنے والوں کا مجمع ہے، مسلمان زارو قطار ہو رہے ہیں، لیکن امام گلیم میں لیٹے ہوئے ضرور تھے، لیکن زخمی امام کی نظر اپنے بیٹوں پر تھی۔ کبھی حسن سے کہتے تھے بیٹا حسن گریہ کیوں کر رہے ہو؟ بیٹا حسین تمہارے رونے کے لیے تو بہت وقت پڑا ہے، تمہاری آنکھوں میں میں آنسو کیوں دیکھ رہا ہوں؟ کبھی منکر عباس سے کہتے تھے عباس ارے سب سے کام لو۔ کبھی محمد حنفیہ کو دلاسا دیتے تھے۔ عزادارو تصور شرط ہے جو امام گلیم میں ہو، کاری زخم لگا ہوا ہو، اپنے بیٹوں کو صبر کی تلقین کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی گھر قریب آیا امام فرماتے ہیں بیٹا حسن میرے چاہنے والوں سے کہہ دو اپنے اپنے گھروں کو واپس چلا جائیں۔ ایک مرتبہ امام نے حسن نے کہا بابا یہ تو آپ کے چاہنے والے ہیں۔ کہا بیٹا حسن میں جانتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی رونے کی آواز نہ محرموں کے کانوں تک پہنچ جائے۔ میں کہوں گا مولا آپ کو زینب ام کلثوم کا اتنا خیال کہ ان کی آواز نامحرموں تک نہ پہنچے، لیکن کل کربلا میں آ کر دیکھیے یہی زینب ام کلثوم ہوں گی، یہی لیلا اور رقیہ ہوں گی جو سب کے سامنے گریہ کر رہی ہوں گی۔ بس ارباب عزا جیسے ہی گھر قریب آیا، اب تاریخ کہتی ہے وہ امام جو مسجد کوفہ میں پیروں پر کھڑے نہ ہو سکے، اب امام کہتے ہیں بیٹا حسن کوشش کرو کہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں۔ امام جانتے تھے کہ بیٹیوں کو باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اگر گلیم کی شکل میں مجھے گھر میں لے جایا گیا ہائے جانب کلثوم کا کیا عالم ہوگا۔
بس عزاداروں جیسے ہی امام گھر میں داخل ہوئے اس مقام پر امام کو لٹایا گیا جہاں امام نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیٹیاں تڑپ کر رونا شروع ہوئی، مولا نے اپنے رونے کو برداشت کیا لیکن اس کے بعد میرا مولا بھی پھپک کر رونے لگا۔ عزاداروں زینب کا زانو، زینب کا سر زانو پہ لیا، اے بیٹی زینب صبر سے کام لے۔ لو ارباب اللہ، گھر میں ماتم ہو رہا ہے، وہاں محمدہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، وہاں علیہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ عزاداروں تمام دن میرا مولا تڑپتا رہا۔ اب شام کا وقت ہے، یہی وہ تاریخ ہے جب امام کے علاج کے لیے ایک حکیم کو بلایا گیا۔ اب بہت ہی بڑا حکیم تھا۔ آنے کے بعد اس نے امام کا زخم دیکھا، زخم کی گہرائی کو دیکھا اور اس کے بعد کہتا ہے مولا جو وصیتیں کرنا ہے وہ کر دیجئے۔ بس جیسے ہی حکیم نے کہا، امام نے کہا بھائی آہستہ بول، کہیں تیری آواز میری بیٹیوں کے کان تک نہ پہنچ جائے۔ میں کہوں گا مولا ارے آپ کو زینب ام کلثوم کا اتنا خیال ہے۔ بس ارباب اعضاء، اب امام نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ حسن کو تبرکات امامت دیے، کہا حسن اب تم میرے بعد اس امت کے سربراہ ہو۔ بس عزاداروں امام زخم میں تڑپ رہے ہیں کہ اسی اثنا میں جب امام نے سب کو حسن کے حوالے کیا تو کسی بی بی کی رونے کی آواز آئی۔ کہا یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ کہا ام المؤمنین ام البنین گریہ کر رہی ہے۔ امام نے کہا ام البنین تمہارے گریے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ تڑپ کر ماں نے کہا مولا آپ نے سب کو حسن کے حوالے کیا، عباس کو کسی کے حوالے نہ کیا، بس یہ سننا تھا۔ امام نے عباس کو بلایا، پیشانی کا بوسہ لیا، زینب ام کلثوم کے ہاتھوں کو لیا، عباس کے ہاتھ میں دیا۔ اے بیٹا عباس اب یہ بہنیں تیرے حوالے ہیں، تو جان اور زینب ام کلثوم جانے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ٹھیک ابن ملجم نے حیدر کو مارا، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، ابن ملجم نے حیدر کو مارا۔ روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ ہائے چھوٹتا ہے اب تم سے مولا، ہائے چھوٹتا ہے اب تم سے مولا، ہائے چھوٹتا ہے اب ہم سے مولا، ہائے چھوٹتا ہے اب ہم سے مولا۔ روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ گھر میں خالق کے حیدر کو مارا، گھر میں خالق کے حیدر کو مارا، گھر میں خالق کے
نشین پیمبر کو مارا، ہائے سجدے میں سرور 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 کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، دل ہلاتے ہیں زینب کے نام، دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، 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 روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ہائے چھٹتا ہے اب ہم سے مولا، 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 روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، قبر سونی رسول خدا ہے، قبر سونے رسول خدا ہے، قبر سونی رسول خدا ہے، قبر سونے رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے آہو بکا ہے، خاک اڑاتا ہے حیدر کا کلبہ، اڑاتا ہے حیدر کا کلبہ، خاک اڑاتا ہے حیدر کا کنبہ، اڑاتا ہے حیدر کا کلبہ، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، کیوں نہ روئے وہ غم نہیں 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 ہے، شب یہ عاشورہ سے کم نہیں ہے، خلد میں بھی یہ ماتم ہے برپا، میں بھی یہ ماتم ہے برپا، خلد میں بھی یہ ماتم ہے برپا، میں بھی یہ ماتم ہے برپا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، شب 19 آئی یہ آفات، شب 19 آئی ہے آفات، شب 19 آئی یہ آفات، شب 19
آئی، اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایہ، 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 روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے، اٹھ رہا ہے علی جنازہ، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن آخری شعر، آخری شعر، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، گھر میں خالق کے حیدر کو مارا، گھر میں خالق کے حیدر کو مارا، جانشین پیغمبر کو مارا، ہائے سجدے میں سرور 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 کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن مختم لازو حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، روک خام کا شوکت خدا را، 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 ضبط غم کا نہیں دل کو یارا، بس ہے رونے کو ایک یہ اشارہ، 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 روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ہائے چھوٹتا ہے اب ہم سے مولا، 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 روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، حسین 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 مولا حسین کو پرسہ دینا، ان کے بابا کا بھیا ماتم کرو،
বলো না। السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن أبي طالب. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول